آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کریں گے جس قوم کی کہانی قرآن پاک نے ہمیں سنائی ہے۔ ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں نازل کیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹکتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بار بار نافرمانی کرتے رہے۔ قرآن پاک میں ان کا نام بنی اسرائیل ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کون کون سی نعمتیں نازل کیں اور اس قوم نے ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نافرمانیاں کیں، اور پھر ان کی نافرمانیوں کا انہیں کیا صلہ حاصل ہوا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے زمانے میں ان کی اولاد کی حیثیت سے پروان چڑھی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں نازل کیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے انگنت معجزات دکھائے، خدائی رہنمائی تورات جیسی کتاب دی تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسے نبیوں کی سربراہی میں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی قابل ذکر طاقت کا براہ راست مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اسرائیل پر ظلم کرتا تھا اور زمینوں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے فرعون کو کئی بار اسلام کی دعوت دی، معجزات بھی دکھائے، لیکن فرعون حضرت موسیٰ کی کوئی بات نہ مانتا اور حضرت موسیٰ کو جادوگر کہنے لگا۔ اور کیونکہ حضرت موسیٰ مصر میں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں اور سفر کرنا شروع کریں، ایسی زمین کی طرف جہاں انہیں تمام آسائشوں کا وعدہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور تمام ماننے والوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ اپنا لشکر لے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت موسیٰ اپنا قافلہ لے کر چلتے رہے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر۔ سارے لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں لا کر پھنسا دیا، اب ہم نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہی پیچھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون ہمیں پکڑ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنا عصا پانی میں مارو، تو آپ نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی آپ نے اپنا عصا پانی میں مارا تو پانی دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں رستہ بن گیا جس میں سے تمام لوگ پانی عبور کرنے لگے۔ فرعون بھی اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے گیا، تو جیسے ہی بنی اسرائیل پانی کے اس پار پہنچ گئے، پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں ڈوب کر مر گیا۔ پھر یہ قوم اس وعدہ شدہ زمین کی طرف سفر کرنے لگی جہاں ان کو ساری آسائشوں کا وعدہ کیا گیا تھا۔ صحرا کے گرم سفر میں ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا رکھا اور اس بیاباں میں رات کے وقت انہیں آگ فراہم کی۔ ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ دو علیحدہ لفظ من اور سلوہ ہیں۔ من بالکل سفید شہد کی طرح حلوہ تھا اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو پکا ہوا ہر روز ان پر بارش کی طرح برستا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بنی اسرائیل کا ایمان بھٹکنا شروع ہو گیا۔ جو ان پر روز روز من و سلوہ نازل ہوتا تھا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ کیا ہوگا اگر من و سلوہ کل سے آنا بند ہو گیا، اگر ایسا ہوا تو ہم اس بیاباں میں کہاں جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے من و سلوہ کل کے لیے بچا کر رکھنا شروع کر دیا، جس چیز سے حضرت موسیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ ان کے ایسے عمل کی وجہ سے ایسی نوبت پھیلی کہ سارا رکھا ہوا من و سلوہ سڑ گیا اور دوبارہ نیا من و سلوہ نازل ہونا رک گیا۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اسی طرح سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وعدہ شدہ زمین کا رستہ دکھایا، جس زمین کا وعدہ حضرت ابراہیم سے کیا گیا تھا، جہاں بنی اسرائیل اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل ناشکرے لوگ تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے انہیں حکم دیا کہ شہر کے اندر داخل ہو جاؤ اور اسے فتح کرو اور فتح کا وعدہ کیا، تو ان لوگوں نے اندر جانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگے کہ کنعانی لوگ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم ان سے نہیں جیت سکتے، تم اور تمہارا خدا اندر جا کر انہیں ہرا دو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اس بزدلی اور نافرمانی کی انہیں یہ سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکا دیا۔ انہیں نقل مکانی اور تقسیم کا سامنا کرنا پڑا۔ وعدہ شدہ زمین کھو گئی تھی اور یہ لوگ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ بے چینی اور آوارہ گردی کے دن شروع ہو گئے۔ ہر دن جہاں شروع ہوتا وہیں ختم ہوتا۔ وہ دن رات صبح شام بغیر کسی منزل کے چلتے رہتے۔ پھر وہ سینائی پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ان لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کا طریقہ بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 30 دن کے روزے رکھ کر اپنے آپ کو پاک کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے پہاڑ پر 30 دن کے لیے جا چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 10 دن اور اپنے پاس رکنے کا حکم دیا۔ نیچے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ مدت میں 10 دن کا اضافہ ہو گیا ہے۔
تو یہ لوگ سمجھنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ ان لوگوں کا صبر ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ موسیٰ نے تو اپنا وعدہ توڑ دیا ہے، اس لیے ہمیں خود ہی اپنے لیے خدا ڈھونڈنا ہوگا جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تو اس آدمی نے تمام لوگوں سے زیورات اکٹھے کر کے ایک سونے کی گائے کا بچڑا بنایا۔ سونا پگھلاتے وقت اس نے پگھلتے ہوئے سونے میں مٹی اس طرح پھینکی جیسے کہ وہ کوئی جادوگر ہو، تاکہ لوگ اس سے متاثر ہو سکیں۔ پتلا اندر سے خالی تھا، اس لیے جب اس میں سے ہوا گزرتی تو آواز آتی تھی، جسے لوگ کوئی خدائی آواز سمجھنے لگے اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ پہاڑ سے واپس آئے تو انہوں نے لوگوں کو پتلے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور بہت افسردہ اور غضبناک ہوئے۔ آپ نے پتلے کی عبادت کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دیا اور صبر کرنے والوں کو حکم دیا کہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ تو ایسا ہی ہوا۔ قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔